جی اس وقت میں موجود ہوں دھرنے میں، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے اسد اللہ خان وزیر، جو کہ پاکستان کی سیاسی آج کل جو حالات ہے اس پر اس کا کڑی نظر ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اس دھرنے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی اسد بھائی، آپ دھرنے میں آئے، آپ نے کوریج بھی کیا، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ نے احتجاج کور کیا اور یہ پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو احتجاج جاری ہے، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے۔ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر یہ احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ تو اگر اس کی بات کی جائے، یہاں پہ کمپیئر کیا جائے باقی جو دھرنے ہوئے احتجاج اسلام آباد میں، تو یہ جو احتجاج ہے کافی چھوٹا ہے۔ یہاں پہ جو کارکنان آپ کو نظر آئیں گے، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کافی زیادہ ہے، لیکن جو باقی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہوگی، مسلم لیگ نون، ANP اور دیگر جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان کی تعداد بہت کم ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکیں کہ جو کارکنان ہیں، دھوپ چونکہ زیادہ ہے، گرمی ہے، اور یہاں پہ کارکنان وہاں پہ خطاب سننے نہیں گئے، بلکہ یہاں پہ لوگ کوشش کریں کہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر وہ اس میں شرکت کرے۔ تو جو کراؤڈ ہے وہ اتنا چارج ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ بنیادی طور پر گرمی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پلے کارڈز دیکھیں، جو القابات وہاں پہ چیف جسٹس کے لیے استعمال کیے گئے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سیاست میں بدقسمتی سے، چاہے وہ پی ٹی آئی نے کیا یا ان پی ڈی ایم نے، ایک جو ونوم کی جو باتیں ہیں، جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ٹون جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے۔ مہنگائی پر کیا کہیں گے؟ ایک مہنگائی ماری تھا، اور یہ آپ قانون جو کہ کہہ رہے قانون ہاتھ میں لیے عمران خان نے، قانون جو عمران خان نے استعمال کر رہے ہیں، ایک مہنگائی ماری تھا، اور یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات میں بتا دوں کہ عمران خان سے آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ان کی جو پالیسیز ہیں ان پہ ہم نے تنقید بھی کی ہے، لیکن جو چیف جسٹس نے اس وقت ایک ڈیسیجن دیا تھا کہ عدالت کے ہاتھے سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو وہ پاکستان کے قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدالت کے ہاتھے سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو گرفتاری ہوتی ہے وہ پولیس کرتی ہے، نیب کی، وہ رینجرز نہیں کرتے۔ تو وہ بھی یہاں پہ یہ جو لوگ تھے قانونی طور پر غلط تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جب گرفتار کرنا چاہتی تو گرفتار نہیں کر پاتی، اور جب گرفتار کرتی ہے تو ان کو طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح گرفتار کرے۔ یعنی گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن عدالت میں جو ہے وہ غلط کیا۔ اصل میں ان کے پاس کچھ ٹھوس وہ ہے بھی نہیں۔ اور دوسری اہم بات، یہ آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے دور میں جو مہنگائی تھی، آج پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تو مہنگائی کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نکلے تھے روڈوں پہ، اب کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح احتجاج نہیں نظر آتا۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی اسد اللہ خان۔